بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تمام احباب کا شکریہ اس مجلس میں تشریف آوری کے لیے۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، ایک دفعہ پھر مجھے یہاں پر آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اس مجلس کا بنیادی مقصد، جیسا کہ اس کے آغاز سے واضح ہے، کہ ہمارا اب تک کا جو کام ہے اس کام کی ایک لاہ عمل اور کارکردگی، اور پھر جو ہمارے اہداف اور مقاصد ہیں ان کے حوالے سے کچھ برین اسٹارمنگ کی جائے۔ اور جو کچھ سال ہم نے گزارا ہے اس حوالے سے آپ نے کارکردگی دیکھی، ماشاءاللہ فرحان صاحب نے جس طریقے سے یہاں پر انتظامات کو سنبھالا ہوا ہے، اور پورے کے پورے والنٹیئرز، بورڈ، جنرل باڈی ممبرز جو اپنی زندگی کے شب و روز میں مصروفیت کے باوجود اور اپنے روزمرہ اور کام اور معاش کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے اس ادارے کے لیے وقت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان مساعی کو قبول کرے۔ آپ نے کارکردگی ساری دیکھ لی، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 15 منٹ میں گفتگو کا خاتمہ ہو، اور اس کے بعد آگے ہمارے جو بقیہ اسکالرز ہیں وہ اس میں گفتگو کریں۔ میں 4 بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے کہ اب تک ہوا ہے، اس کے پیچھے محرک کیا ہے اور وہ لاہ عمل کیا ہے جو ہم نے اپنایا، جس کا نتیجہ اس کی صورت میں نکلتا ہے۔ جو سب سے پہلی چیز ہم نے پچھلے 1 سال میں یہاں پہ اڈاپٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادارہ پورے دبستان شبلی کا نمائندہ ادارہ ہے۔ یعنی یہ محض غامدی صاحب کی فکر سے شروع ہو کے غامدی صاحب کے افکار و نظریات پہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں، جتنی کارکردگی ہے، اس میں ہر جگہ پر آپ کو یہ سوچ پچھلے 1 سال میں نمایاں نظر آئے گی۔ اسی وجہ سے ہم نے خود دبستان شبلی کے جو علماء ہیں ان کے اوپر بیس کر کے مختلف انیشیٹوز لیے۔ مثلا ہم نے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی حیات امین کا آغاز کیا، ہم نے مولانا وحید الدین صاحب کی کتابوں کی جو ہے وہ آڈیو بکس تیار کرنا شروع کی۔ اسی طریقے سے اس وقت ہم ڈاکومنٹریز کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اس کے اندر دبستان شبلی کے علماء ہیں۔ بنیادی مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ایک فکر جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، یہ فکر کوئی پچھلے 20-25 سال میں پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس فکر کا اپنا ایک پورا کا پورا نظام ہے، ایک تسلسل ہے، ایک روایت ہے، جس کے اندر اتنے بڑے بڑے عباقر، اتنے بڑے بڑے نابغہ اور اتنے بڑے بڑے علمی بزرگ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، تو ان سب کا کام ہم دنیا تک لے کے جائیں۔ یہی ہماری اورینٹیشن ہے۔ اسی اورینٹیشن کو ہم انشاءاللہ اس سال سے اگلے سال تک مزید پھیلائیں گے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جس طرح دبستان شبلی نے اس پوری کی پوری فکر کو یہاں تک پہنچانے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کو انفرادی سطح پر ہم نمایاں کریں کہ جتنے لوگ ہیں ان کی مسائل، ان کا کام کیا ہے، کیسے یہ اس پورے کے پورے تھیم کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں جو ریکنسٹرکشن، ری لرننگ اور کریٹیکل انالیسس کا ہے۔ اسی طریقے سے جو دین کی خدمت ہم کر رہے ہیں، جن موضوعات پہ ہم نے آج تک کام کیا ہے، وہ خود اپنی ایک روایت رکھتے ہیں، اور بالخصوص جس مٹی سے ہم اٹھے ہیں بر صغیر، وہاں پر اس میں بڑی توانا اور بڑی زندہ اور بیدار آوازیں جو ہیں وہ گزری ہیں، ان سب کو بھی ہم انشاءاللہ یہاں پہ نمایاں کریں گے۔ یہ محض دیکھنے میں تو آپ کو چند تصاویر لگتی ہیں اور جس طرح آویزہ کر دی گئی ہیں، لیکن اپنے پیچھے ایک بڑا گہرا حقیقی پیغام ہے جو ہم اس ادارے میں دینا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس سال ہمارا ارادہ ہے کہ ہم 3 نئی گیلریز یہاں پہ اور بنائیں، اور اس میں جو بر صغیر کے بڑے اذہان ہیں، بڑے دماغ ہیں، جنہوں نے دین کے اوپر غور و فکر کیا ہے، ان کی ریپرزنٹیشن۔ اسی طریقے سے ہمارے جو کانسیپٹس ہیں، مثلا امت کے اندر تفسیر کا کانسیپٹ ہے، ہسٹری کے اوپر لوگوں نے کام کیا ہے، فقہ کے اوپر کام کیا ہے، ان کے جو نمایاں لوگ ہیں ان کی بھی یہاں ریپرزنٹیشن آئے۔ تو مقصد ہمارا یہ ہے اس پورے سال میں جو پچھلا گزرا اور آگے، کہ ہم کوئی تنہا نہیں ہیں دین پر غور کرنے والے، بلکہ دین کے اوپر غور کرنے کے ٹریڈیشن موجود ہیں، ہم انہی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، ہم انہی کے اندر سے اٹھے ہیں، اور انہی کے کندھوں پر بیٹھ کر ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم نے ان تمام بزرگ جو آپ کو یہاں پر تصویریں نظر آ رہی ہیں، ان کی تمام تصانیف کو جمع کیا، جو کم و بیش 250 سے زیادہ ہیں، اور ان کے اوپر جو کام ہوا ہے ان کی تعداد 650 زیادہ ہے۔ تو ہمارا جو ٹریڈیشن ہے جس پر ہم کھڑے ہیں، وہ خود اس وقت 1000 کے قریب پبلیکیشنز رکھتا ہے۔ ان کے مختارات ہم بنوا رہے ہیں کہ ان تمام بزرگوں کی ایسی تحریریں جو خود یہ جو فائنل نتیجہ ہم نے برآمد کیا ہے اب تک، اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اس کی بھی جھلک آپ کے سامنے آئے۔ تو پہلا جو نقطہ ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ، یعنی پچھلے 30 سال ہماری دعوت کے خود غامدی صاحب کے افکار ڈیولپمنٹ سے گزر رہے تھے، ان کی پروموشن، ان کو دنیا تک پہنچانا اس میں گزرے، لیکن اب جب وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکے ہیں
تو اب پورے ٹریڈیشن کا تعارف اور ٹریڈیشن میں اس کو ساتھ رکھ کر اس کا تقابل دنیا تک پہنچانا ہمارا ہر کام، جس کو آپ دیکھیں گے آگے پیچھے رپورٹ میں تفصیلات بھی موجود ہیں، اسی تسلسل میں ابھی مولانا عمار خان ناصر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں. انہوں نے بہت ہی اعلیٰ کام کیا ہے قرآن و سنت کا باہمی تعلق. وہ کانسیپٹ جن پہ غامدی صاحب نے کچھ بریک تھروز کیے ہیں، پوری امت کے ٹریڈیشن میں رکھ کے اس کا تقابل بتایا ہے. تو اب اس کو بھی ہم یہاں پر آڈیو بک کی صورت میں پیش کر رہے ہیں. تو مقصد یہی ہے. اسی طریقے سے ہم نے مولانا مناظر حسن گیلانی، مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی، دیوبند کے بڑے علماء جن لوگوں نے کام کیا، ان سب کے کام کو ہم اون کر کے انشاءاللہ پچھلے سال بھی لے کر آئے اور اس سال بھی ہم لے کر آئیں گے. یہ پہلا وہ سررشتہ یا بنیادی نقطہ ہے جو ہمارے پورے کے پورے آپریشن اور کام میں پیش نظر ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینی، فکری، مذہبی، دعوتی تحریکوں میں یا اداروں میں جو سررشتہ ہے، جو اصل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے گرد ادارے جمع ہوتے ہیں، جس کے ویژن، جس کے دیے ہوئے نظریے اور آدرش پہ ادارے چلتے ہیں، وہ اہل علم علماء ہیں. اہل علم علماء ہیں جو اس فکر کو جنریٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں. اور یہ وہی ہیں جو لوگوں کے سامنے بھی جواب دہ ہوتے ہیں اور روز قیامت ان افکار کے لیے اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے. تو ہماری یہ کوشش رہی پچھلے پورے سال کہ جو بھی ہماری فکر کے علماء ہیں ان کو ادارے کے اندر پالیسی سازی ہو، ادارے کے اندر لاہ عمل بنانا ہو، ادارے کی اسٹریٹجیز بنانی ہو، ادارے کے اندر پروگرامز تشکیل دینے ہوں، ادارے کی پبلک اپیرنس ہو، اس سب میں اصل کی حیثیت ہم نے دینی ہے. اصل کی حیثیت جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو بھی نظام بنا ہے وہ نظام در حقیقت ان کی خدمت، ان کی سپورٹ اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں، ان کی ندرت خیالی، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنا ہے. اس کے ارد گرد ہے سب کچھ. ہمارے والنٹیئرز ہوں، جنرل باڈی ممبرز ہوں، بورڈ ممبرز ہوں، ڈائریکٹرز ہوں، اسسٹنٹس ہوں، جو بھی ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ جو ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے اس ٹیلنٹ کی رہنمائی میں ہم نے کام کرنا ہے. یہ ہمارا ایگزیکیوشن کے اندر بھی الحمدللہ رہا. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت آپ کی سمت ٹھیک ہو، درست سمت میں آپ کام کر رہے ہو، تو کارکردگی کس نوعیت کی ہوتی ہے. یہ چند چیزیں فرحان صاحب نے یہاں پیش کی، تفصیلی چیزیں آپ انشاءاللہ اس رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن ہم نے ان لوگوں کو رہنمائی کے منصب پر فائز کیا جو جانتے ہیں اس کام کی ہرمینوٹکس کو، اس کی ڈائنامکس کو، اس کی ایپسٹمالوجی کو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوسرا جو بنیادی آدرش ہم نے اپنایا پچھلے سال وہ یہ تھا کہ عالم ہماری اس پوری کی پوری دعوت میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے. ہر پالیسی، ہر پروگرام، اس کی تصویب، اس کی تائید، اس کے کہنے کے بعد اور اس کے مشورے کے بعد بنے گا اور اس میں ترمیم و اضافہ ہوگا. تیسری چیز ہم نے یہ اپنائی کہ ہم زمانے کو پہچانیں. یہ جتنا کام آپ کو اب تک نظر آیا ہے اس کے پیچھے یہ ایک نظریہ کار فرما ہے. زمانے کو پہچاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خود ہم زمانے میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہماری فکر سفر کر کے اب کہاں پہنچ چکی ہے، اور سماج، معاشرہ، لوگوں کے نظریات پرسیو کرنے کی جو ڈائنامکس ہے وہ کہاں پر کھڑی ہوئی ہے. تو ان دونوں چیزوں کا ہم نے بڑا ان ڈیپتھ انالیسس کیا اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک زمانہ تھا غامدی صاحب کے افکار دنیا کے سامنے آئے آج سے 15-20 سال پہلے، اس میں مراحل گزرے. پہلے ایک طرح سے اگنورنس کا رویہ تھا علماء کی جانب سے، پھر اس کے اوپر بلیمنگ اور اس کو کسی طریقے سے گمراہ فرقوں کے ساتھ اٹیچ کرنے کا نظریہ تھا. پھر کرتے کرتے اس فکر نے اپنی ایک جگہ بنائی اور لوگوں کو پتہ چلا نہیں ان کا کوئی منظم اور مستحکم نظام فکر ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہے جس میں یہ اصل سے فرق تک جاتے ہیں. اب وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں پر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا استدلال کیا ہے، ہم پروسیس کیسے کرتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی چیز اصل سے نتیجے تک پہنچتی کیسے ہے. تو ہم نے پچھلے پورے سال یہ کوشش کی کہ محض کوئی فقہی نوعیت کے سوال و جواب اور غامدی صاحب کے پبلک اپیرنس کے بجائے ہم ان موضوعات کو زیر بحث لے کر آئیں جو ان کے پورے استدلال کی ایجوکیشن کا باعث بنے. چنانچہ یہ جو 1150 ویڈیوز آپ نے یہاں پر دیکھیں یہ در حقیقت 50 سیریز پہ مشتمل ہے. 50 سے زیادہ سیریز ہم نے کی اور وہ سیریز سماج کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے. یعنی وہ دنیا کے اندر اس وقت جو بڑے کانفلکٹس ہیں ان سے لے کر آپ کے اس وقت کے سماجی مسائل تک، اور مذہبی فکر کے مقدمات پہ جن کی ہم نے مثال کے طور پہ نفی کی ہے یا ان سے ہم نے کوئی ترمیم و اضافہ کیا ہے، اس کی پوری حرکیات اور ایپسٹمالوجی تک ہر چیز کو ہم نے شرح و وضاحت کے ساتھ ایجوکیشن کے پلیٹ فارم میں ڈال دیا. اور اس وقت اس سال صرف 50 سے زیادہ ہم نے سیریز بنائی ہیں. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویڈیو جو بنتی ہے
وہ ہم نے کئی دفعہ بتایا ہے، تفصیل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ 14-15 مراحل سے گزرتی ہے۔ جس وقت آپ زمانے کی حرکیات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو زمانے پہ نظر رکھنی پڑتی ہے، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں، آپ پہ تنقیدات کیا کیا ہو رہی ہیں، کس پہلو سے لوگوں کیا ہرڈلز بن رہی ہیں آپ کی بات کو پرسیو کرنے میں۔ تو ایک پورا میکینزم ہم نے ڈیولپ کیا دیکھنے کے لیے، لوگوں سے زندہ شعوری بیدار رابطہ رکھنے کے لیے، بالخصوص علماء سے کہ ان کو کیا مسائل ہیں ہماری فکر سے۔ تو پھر ہم نے غامدی صاحب سے اس نوعیت سے استفادہ کر کے ایک پورا کا پورا، اس کو آپ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا، ڈیولپ کیا ہے پچھلے 1 سال کے اندر۔ 1150 ویڈیوز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ ثم الحمدللہ غامدی صاحب نے سمر میں بھی بڑی جانفشانی سے اور بڑی مشقت سے ان چیزوں کو اس درجے میں پریزنٹ کیا ہے کہ اب وہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ ہمارے لیے ایک سرمایہ بنے گی۔ چوتھا نقطہ جو ہماری اس پورے کے پورے لاہ عمل میں رہا وہ یہ تھا کہ یہ جو ادارے آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، یہ ادارے دنیا میں بنتے بھی ہیں، اس وقت بھی بن رہے ہیں، آئندہ بھی بنتے رہیں گے، لیکن کوئی بھی ادارہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں تسلسل نہ ہو۔ اس وقت بھی جو آپ کو دنیا بھر میں پریولنٹ تھاٹس نظر آتے ہیں، ان روایات میں ایک دوام ہے، ایک استمرار ہے، ایک تسلسل ہے اور ایک روانی ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، اس لیے ان کی فکریں زندہ ہیں۔ ہم نے یہ کوشش کی پچھلے 1 سال کے اندر کہ غامدی صاحب جیسی شخصیت، ظاہری بات ہے ہر دفعہ پیدا نہیں ہوتی، صدیوں میں اللہ تعالیٰ ایسے اعلیٰ دماغ لوگوں میں بھیجتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے بعد؟ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے تیار کیا ہے ان لوگوں کو اجتماعی بصیرت میں ڈھال کے اداروں کے اندر لے کر آئیں اور ادارے ان کو تیار کریں کہ کل وہ قیادت کے منصب پر فائز ہو سکیں۔ ایک شخص، 2 اشخاص، 3 اشخاص ان کو ریپلیس نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے برسوں غامدی صاحب سے استفادہ کیا، ہمارے پاس یہاں جناب ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب موجود ہیں، کم و بیش 40 سال کا آپ کا تعلق ہے غامدی صاحب سے، اور غامدی صاحب کے بعد ہم انہی کو اپنے رہبر و رہنما کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ فلی انٹیگریٹڈ ہیں۔ 30 سال کے قریب سے سید منظور الحسن صاحب نے ان کے ساتھ گزارے، ان کو ہم نے آن بورڈ لیا۔ ہمارے ساتھ مولانا عمار خان ناصر ہیں، پاکستان میں علماء ہیں۔ کوشش کیا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ ایک ایسی قیادت تیار کی جائے جو غامدی صاحب کے بعد دنیا میں ان کی فکر کو اپنے اپنے پہلو سے پریزنٹ کرنے کی صلاحیت رکھی۔ جب یہ نہیں ہوگی تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ادارے بھی ہوں گے، یہ ویب سائٹیں بھی ہوں گی، یہ لائٹیں بھی ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن آپ کے اداروں میں زندگی نہیں ہوگی۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ یعنی یہ مٹی، یہ پتھر، یہ عمارتیں، یہ فرنیچر، یہ زندگی نہیں دیتی، انسان زندگی دیتا ہے۔ تو ہم نے پچھلے 1 سال میں یہ کوشش کی کہ غامدی صاحب کے جتنے شاگرد دنیا بھر میں موجود ہیں، وہ اگر ہمارے پاس آ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو پلیٹ فارم فراہم کریں، اور جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کام ہم ان سے کروائیں۔ ہمارا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہمارے ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے کہ ہم اپنی ڈائریکٹ جو کام ان کو آتا ہے اس کو اپنے مشن کے ساتھ الائن کر کے ہم ان کی خدمت کریں۔ تو یہ 4 پہلو ہیں جو ہم نے گزشتہ 1 سال میں اپنائے، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ آپ لوگوں کو نظر آتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے اگلے سالوں میں کہ جو حضرات ہم سے منسلک ہو رہے ہیں، متعلق ہو رہے ہیں، صرف ان کی معاشی ضروریات کو ہم پورا نہ کریں، بلکہ ان کو وہ سورس آف انسپریشن دے ادارہ، جس کے بعد وہ خود آگے بڑھ کر اس فکر کی خدمت کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھیں۔ یہ بات یاد رکھیں آپ لوگ کہ دنیا بھر میں یہ جو علم پیدا کرنے والی شخصیات ہوتی ہیں، یہ بازاروں میں پڑی ہوئی نہیں ملتی، یہ رنگریزوں کی طرح نہیں ہوتی کہ آپ نے پیسہ دیا اور عمارت پر رنگ کرنے کے لیے بلا لیا۔ ان کو تیار کرنے میں اشرے لگتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ اب تک تیار ہو چکے ہیں، ہمارے ادارے کی اب تک کی یہ پالیسی رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آگے بھی یہ رواں دواں رہے گی۔ اور اس میں فرحان صاحب کی جو سب سے بڑی ہمیں یہ خدمت حاصل رہی وہ یہ تھی کہ غامدی صاحب نے اداروں کے بڑے لمبے تجربات کیے ہیں پچھلے 40 سال میں، کچھ میں ہم نے بھی وقت گزارا، جو اسکالرز ہمارے ساتھ یہاں شریک ہیں وہاں بھی وقت گزار کے ہم نے ان تجربات سے سیکھا، اور ان تجربات سے سیکھنے میں جو سب سے بنیادی رول تھا وہ ہوتا ہے انتظامی لوگوں کا۔ انتظامی لوگ ان علماء کے ساتھ کیسے مینج کرتے ہیں، کیسے ان کی ضروریات کو سمجھتے ہیں، ان کی حساسیتوں کو جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ فرحان صاحب نے اس پورے کے پورے معاملے میں ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ باقی لوگ، اور المورد US کا جو بورڈ ہے انہوں نے بھی ہماری ضروریات کو سمجھا ہے کہ مذہبی لوگ، فکری لوگ، تخلیقی لوگ، صلاحیت رکھنے والے لوگ، ان کو کیسے لے کے چلا جاتا ہے۔ اور مجھے چونکہ یہ ذمہ داری دی گئی تھی، میں ان سب لوگوں کو لے کر چلتا ہوں، ان کے بلکہ ہمارے اساتذہ ہیں، ہم تو ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ کوشش ہم نے یہ کی کہ ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کی حشمت کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ ہم فراہم کریں
جس کا خواب غامدی صاحب نے 1983 میں اپنے ادارے کا اغراض و مقاصد لکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایسا ادارہ بنے جو اہل علم کو وہ ماحول فراہم کرے جس میں وہ آزادانہ غور و فکر کر سکیں۔ اور خاتمے کی طرف بڑھتے ہوئے میں آخری بات بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری فکر کو، یہ پچھلے 20 سال سے بیک سیٹ پہ تھی کسی گاڑی کے، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم دنیا میں اس کو فرنٹ سیٹ پہ لے کر آئیں اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہ ایک متبادل پیرلل نقطہ نظر ہے، اس کو آپ نے سنجیدگی سے سننا ہوگا، اس کے بغیر اب دنیا کا گزارا نہیں ہے۔ پوری قوت، پوری حوصلہ مندی، پوری جرت، پوری شان اور پوری جان سے ہم نے اس کے استدلال کو ہر سطح پر پیش کرنے کی ہمت دکھائی ہے الحمدللہ، اور یہ ہمت ہے کہ جس کے نتیجے میں آج مجھے لگتا ہے کہ دنیا بھر کی جو مذہبی روایات ہیں وہ اس کو سمجھنا چاہتی ہیں۔ چنانچہ اب یہ وقت ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کریں۔ جتنے مذہبی دنیا میں گروپس ہیں، ہمارے یہاں عام طور پر جو غامدی صاحب کی فکر سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اداروں میں آتے ہیں، وہ ایک سائلوں میں جینا شروع کر دیتے ہیں، جیسے یہیں سے دنیا شروع ہو کے یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں اور ہم نے ان تک اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ اور مذہبی طبقہ جو آپ لوگوں کو نظر آتا ہے، بظاہر آپ لوگ اس سے متواحش بھی ہوتے ہیں، ان کی غیر ضروری پابندیوں سے اور احمقانہ باتوں سے، وہ الگ ہے، اور مذہبی روایت وہ اس سے بالکل الگ ہے۔ اس کی بڑی گہری فکری علمی بنیادیں ہیں، وہ بڑی روشن و تابندہ، بڑی زندہ اور جاویداں اور بڑی بیدار روایت ہے۔ تو ہماری یہ کوشش اگلے 1 سال میں کہ خود اس روایت کا تعارف ہم اپنے پلیٹ فارمز پہ کرائیں۔ کوشش ہم نے یہ کی کہ جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے اس پورے کے پورے میسیج کو بھیجیں۔ اشراق ہم نے یہاں پر لانچ کیا، نئے لکھنے والوں کو انکریج کیا تاکہ نوجوانوں کی ایک کھیپ تیار ہو جو آگے ریپلیسمنٹ کے مراحل سے گزرے، ان کو ان علماء کی شاگردی میں ہم لے کر آئے تاکہ وہ سیکھنے سمجھنے کا عمل کریں۔ اور ٹیکنالوجی اور جدید دور کے جو تقاضے ہیں، اب جو کچھ ہمارے پاس لکھا جا رہا ہے وہ آڈیو میں موجود ہے، گویا اربوں کی تعداد میں وہ لوگ جو اردو پڑھ نہیں سکتے سن سکتے ہیں، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ڈاکومنٹریز کے سلسلے ہم نے تذکیر بالقرآن کا ایک پورا پروجیکٹ لانچ کیا، کوشش کی کہ قرآن مجید کو بہتر سے بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچائیں، اس کی تقسیم کی، رمضان میں آپ پورا قرآن ختم کریں، پورے سال میں آپ پورا قرآن ختم کریں۔ اس وقت ایک پروجیکٹ ابھی مکمل ہوا ہے، آپ انشاءاللہ جلد اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں گے، پورے قرآن کی ویژول ریپریزنٹیشن، کیونکہ لوگوں کا اٹینشن اسپین بہت کم ہو چکا ہے، کوالٹی کنٹینٹ وہ سننا چاہتے ہیں۔ تو کوشش ہماری یہ ہے کہ غامدی صاحب کی فکر کو جدید دنیا کے آہنگ میں پہنچائیں، اس رعایت کے ساتھ کہ یہ پورا کا پورا ایک ٹریڈیشن ہے، اور جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی کا، محبت کا، الفت کا ایک تعلق ہو، تاکہ ایک اچھی فضا کے اندر تبادلہ خیال ہو۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا پبلک سے رابطہ رہتا ہے، گزشتہ 1 سال کے اندر ہی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ بے شمار ایسے مذہبی گروہ تھے، ان کے عمائدین تھے، اہل علم علماء تھے جو کچھ عرصہ پہلے مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ موافقت میں آ گئے، لیکن وہ اس فکر کو اپنی روٹس میں اپریشیٹ کرنے کا انہوں نے آغاز کر دیا۔ تو ہماری خواہش ہے کہ یہ ادارہ غامدی صاحب کے اس خواب کو جو انہوں نے دیکھا تھا 1983 میں، دنیا بھر میں ادارے اس کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی حقیقی روح کے ساتھ اس کو آگے لے کر بڑھیں۔ اس میں تصنیف و تعریف کا غیر معمولی کام ہوا ہے پچھلے 1 سال کے اندر، اور میں چاہوں گا جناب سید منظور الحسن صاحب کو یہاں پہ انوائٹ کروں، جنہوں نے یہ سارا کا سارا کام کیا ہے۔ 30 سال سے غامدی صاحب کی اسی دعوت سے وہ منسلک ہیں، گزشتہ 2 سال پہلے انہوں نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا۔ وہ اپنے ایکسپیرینس کو بھی شیئر کریں، میں چاہتا ہوں کوئی نصیحت تو ہمیں بتائیں، کوئی ہم سے غلطی ہوتی ہے، کہیں کوتاہی کمی بیشی ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں، اور آگے اگر ان کے پیش نظر کوئی چیز ہے ان سے بھی ہم سنیں گے۔ اسی طریقے سے جو کچھ اردو میں ہم کر رہے تھے، ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے ماشاءاللہ سے پاکستان میں بیٹھ کے ذمہ داری لی ہے، اور وہ سب کچھ وہ انگریزی میں کرتے ہیں، ان کا اب تک کا کیا تجربہ ہے، آگے کیا دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ان کی بھی گفتگو